بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ منفرد قوم تھی جس پر عذاب الہی نازل ہوا تو اس نے توبہ کر لی، لہٰذا عذاب الہی ان سے دور کر دیا گیا۔ آپ کے والد کا نام متا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ علیہ السلام کا ایک اور نام ذو-النون بھی تھا۔ ان-نون کا مطلب مچھلی ہے، یعنی مچھلی والا۔ اس طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو نینوا بستی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ یہ عراق کے شمال میں واقع تھی اور موصل کے بالمقابل۔ موصل اور نینوا کے علاقے کے درمیان دریائے دجلہ واقع تھا۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر و عناد پر اڑے رہے۔ جب اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی تو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔ انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، پھر وہ رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی، بچے بھی اور مائیں بھی۔ اونٹ بھی بلبلاتے تھے، ان کے بچے بھی۔ گائیں بھی رامتی تھی، بچھڑے بھی، بکریاں بھی منمناتی تھیں اور میمنے بھی۔ یہ بہت دقت امیز منظر تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر آنے والا عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے نافع تھا۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر جب روانہ ہوئے تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی لہروں میں ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ چنانچہ مسافروں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کریں اور جس کے نام کا قرآن نکلے اسے کشتی سے سمندر میں پھینک کر بوجھ کم کریں۔ جب انہوں نے قرآ ڈالا تو قرآ میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ یونس علیہ السلام کے زہد و تقویٰ سے واقف تھے، انہوں نے آپ کو دریا میں پھینکنا پسند نہ کیا۔ انہوں نے دوبارہ قرآ ڈالا تو پھر آپ کا نام نکل آیا۔ آپ نے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو دوسرے مسافروں نے پھر آپ کو منع کر دیا۔ انہوں نے تیسری بار قرآ ڈالا تب بھی آپ کا نام نکلا، کیونکہ یہی اللہ کی رضا تھی۔ جب قرآ میں آپ کا نام نکلا تو آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ روم کی ایک بڑی مچھلی بھیج دی، وہ آپ کو نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ آپ کا گوشت نہ کھائے اور نہ ہی ہڈی توڑے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہیں تھے۔ اس مچھلی نے آپ علیہ السلام کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگایا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو اعضاء نے حرکت کی۔ تب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ ابھی زندہ ہیں، چنانچہ آپ اللہ کے لیے سجدہ میں گر گئے اور فرمایا، یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ مقصود کلام یہ ہے کہ مچھلی آپ کو لے کر گہرے سمندروں میں گھومنے لگی۔ آپ نے مچھلیوں کو رحمان کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ کی تسبیح سنی۔ اس مقام پر آپ نے زبان حال اور زبان مقال سے فرمایا، جیسے اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، جو پوشیدہ چیزوں سے باخبر اور مصائب سے نجات دینے والا ہے، وہ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور بڑی سے بڑی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا خیال ڈالا،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا، یا رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ فرمایا، تم نے پہچانا نہیں؟ بولے، نہیں۔ اے رب، وہ کون ہے؟ فرمایا، میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے کہا، تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی تھی، یا اللہ، وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا، کیا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہم نے اسے ڈال دیا بنجر مقام پر جس میں کوئی درخت نہ تھا، اور آپ بیمار یعنی کمزور تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ نوزائیدہ بچے کی طرح تھے، ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ متعدد صحابہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کدو اگانے کی بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس کے پتے انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ دار تھے، مکھی ان کے قریب نہیں آتی تھی۔ اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے۔ اس کے چھلکے اور بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جنگلی ہرنی صبح شام آ کر آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی۔ یہ آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کا احسان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 88۔ یعنی ہم سے جو کوئی دعا کرے اور ہماری پناہ کا طلبگار ہو، ہم اس کے ساتھ اسی طرح احسان کرتے ہیں۔ آج مسلمان بحیثیت ایک قوم کہ جن مصائب، شدائد، دکھوں اور کفار کے شنجا ظلم میں آئے ہوئے ہیں، ان سے نجات کے لیے ہم سب کو مل کر اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اپنے رب سے توبہ استغفار کر کے ان سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درج ذیل فرمان پر ساری امت کو اجتماعی طور پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ذلت و رسوائی سے نجات دے اور عزت و شرف سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ اپنے کسی معاملے، مصیبت یا دکھ سے نجات کے لیے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے سے داعیان اللہ کو صبر و ثبات اور عزم و حوصلے کا درس ملتا ہے۔ داعیان توحید و رسالت کو یہ درس ملتا ہے کہ انہیں ہمیشہ ثابت قدم رہنا چاہیے اور اپنا مشن جاری رکھیں۔ جلد بازی اور عجلت سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ اس مشن کے لیے ہر قسم کی تکلیف کو باعث اجر سمجھتے ہوئے قبول کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، پس اے پیغمبر، تم ایسا صبر کرو جیسا اعلی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ الحقاف آیت نمبر 35۔